بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین، طہارت کے مسائل کا باب چل رہا ہے اور اس ضمن میں ایک کلپ آپ نے سماعت فرمائی ہے. مسئلہ نمبر 17 کے تحت صاحب کتاب الصلاح یا نماز کے مسائل کے مؤلف نے مسئلہ نمبر 17 کے تحت غسل جنابت کا مسنون طریقہ کیا ہے یہ بتلایا ہے. اس سے پہلے درس میں ہم نے یہ سماعت فرمایا کہ جمع کے بعد صحبت یا ہم بستری کے بعد غسل کرنا فرض ہے، لیکن غسل کس طرح کیا جائے گا، اس کا طریقہ کیا ہے، تو بہت زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے غسل جنابت کا مسنون طریقہ آپ تک پہنچایا جا رہا ہے، اور یہ ساری باتیں جو آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں یہ سب کی سب قرآن اور حدیث سے مدلل انداز میں پیش کی جا رہی ہیں. غسل جنابت کے طریقے کے سلسلے میں صاحب کتاب نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ایک روایت کو ذکر کیا ہے. یہ روایت متفق علیہ ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح غسل کیا کرتے تھے. غسل جنابت ہمیں اور آپ کو اسی طرح کرنا چاہیے جس طرح ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. اور اس حدیث کی راوی جیسا کہ میں نے بتایا حضرت عائشہ ہیں. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل وجهه ويغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء ويدخل أصابعه في أصول الشعر ثم حفن على رأسه 3 حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه متفق عليه واللفظ لمسلم. محترم سامعین، یقیناً اس باب میں بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں. غسل جنابت کے سلسلے میں اگر دیکھا جائے تو بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے جنہیں غسل کا صحیح طریقہ نہیں معلوم ہے. سنت کیا ہے اس سلسلے میں ہمارے لیے جاننا اور اس پر عمل کرنا نہایت ضروری ہے. صرف اس حدیث کے ترجمے سے ہمارے سامنے یہ بات بالکل مکمل طور پہ واضح ہو جاتی ہے کہ غسل جنابت کا صحیح طریقہ کیا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت فرماتے تو پہلے دونوں ہاتھ دھوتے، دونوں ہاتھوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دھو لیا کرتے تھے، پھر داہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر شرمگاہ دھوتے، یعنی وہ نجاست کی جگہ داہنے ہاتھ سے پانی ڈالتے، بائیں ہاتھ سے شرمگاہ دھلتے. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے، یعنی وہ نجاست، وہ گندگی جو تھی اس کو دھلنے کے بعد آپ وضو فرماتے. اس کے بعد ہاتھوں کی انگلیوں سے سر کے بالوں کی جڑوں کو پانی سے تر کر کے
3 لپ پانی سر میں ڈالتے، یہ 3 چلو کہتے ہیں، اور پھر سارے بدن پر پانی بہاتے، بعد میں 1 دفعہ پھر دونوں پاؤں دھوتے۔ یہ روایت بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے، لیکن یہ الفاظ جو ہیں یہ صحیح مسلم کے ہیں۔ سامعین، ہمیں بخوبی اس حدیث کے ترجمے سے یہ بات ہمارے سامنے بالکل مکمل طور پہ واضح ہو جاتی تھی ہمیں غسل جنابت کس طرح کرنا چاہیے۔ پہلے ہم دونوں ہاتھوں کو دھل لیں، پھر داہنے ہاتھ سے پانی ڈالیں بائیں ہاتھ پر، اور بائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو دھلیں، اس کی نجاست اور اس گندگی کو دور کریں۔ اس کے بعد وضو کریں۔ وضو کرنے کے بعد بالوں کی جڑوں میں پانی ڈالیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی خلال کریں، اپنے سر کے بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچائیں، اور پھر اس کے بعد اپنے سر پہ پانی ڈالیں اور پھر سارے بدن پہ پانی ڈالیں، پھر دونوں پاؤں کو آخر میں آپ دھل لیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ غسل جنابت اسی طریقے سے کریں تاکہ سنت پر عمل ہو جائے اور ہمارا یہ غسل بھی صحیح و سلامت ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حرف بحرف سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔